اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ارحم الراحمین کی رحمت کا نزول۔ بنی اسرائیل میں ایک بہت ہی برا شخص تھا جو برے کاموں سے کبھی منع نہ ہوتا تھا۔ جب شہر کے لوگ اس کے برے افعال سے بہت زیادہ تنگ آ گئے تو انہوں نے بارگاہ الہی میں اس کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی کہ بنی اسرائیل کے فلاں شہر میں ایک بدکار شخص رہتا ہے، اس کو شہر سے باہر نکال دیجیے تاکہ اس کے برے کاموں کی وجہ سے پورے شہر پر آگ کا عذاب نازل نہ ہو جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس مقام کی طرف تشریف لے گئے اور اس شخص کو وہاں سے نکال باہر کیا۔ یہ شخص ایک دوسری بستی میں چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حکم ہوا کہ اسے وہاں سے بھی نکال دیجیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو اس بستی سے بھی نکال باہر کیا۔ آخر کار وہ شخص ایک ایسے غار میں رہنا شروع ہو گیا کہ جہاں کوئی انسان دکھائی نہ دیتا تھا، نہ ہی کوئی جانور یا پرند ادھر سے گزرتا تھا۔ غرض یہ کہ آس پاس کوئی آبادی نہیں تھی اور نہ ہی دور دراز تک سبزے کا نشان نہ تھا۔ وہ شخص اس غار میں آ کر بیمار ہو گیا۔ کوئی بھی انسان اس کی دیکھ بھال کے لیے وہاں پر موجود نہ تھا۔ کمزوری اور نکاہت کے سبب وہ زمین پر گر پڑا اور اپنا سر مٹی پر رکھتے ہوئے کہنے لگا، کاش میری ماں اس وقت میرے پاس ہوتی تو مجھے اپنی محبت نچھاور کرتی اور میری اس بے بسی پر آنسو بہانے۔ اگر میرا باپ میرے پاس موجود ہوتا، میری دیکھ بھال اور مدد کرتا۔ اگر میری ماں موجود ہوتی تو میری جدائی پر آنسو بہاتی۔ اگر اس وقت میرے بچے میرے پاس موجود ہوتے تو میری میت پر روتے اور کہتے، اے رب العالمین، ہمارے بے بس، برے، گناہگار اور مسافر والد کو بخش دے، جسے پہلے تو شہر سے نکال دیا، پھر دوسری بستی سے بھی نکال دیا گیا۔ آج وہ ایک ویران غار میں اس دنیا سے مایوسی اور نا امیدی کی حالت میں آخرت کی طرف روانہ ہو رہا ہے، پھر وہ میرے جنازے کے ساتھ روتے ہوئے جاتے۔ اس شخص نے کہا، اے میرے پروردگار، تو نے مجھے میرے ماں باپ اور میرے اہل و عیال سے تو دور کر دیا، لیکن مجھے اپنی رحمت سے دور نہ کرنا۔ تو نے میرے دل کو میرے عزیزوں کی جدائی میں تو جلایا ہے، لیکن اب مجھے میرے گناہوں کی وجہ سے دوزخ میں نہ جلانا۔ پروردگار عالم کی رحمت جوش میں آئی اور اللہ تعالیٰ نے اس کے باپ کی شکل میں ایک فرشتہ بھیجا اور اس کی ماں کی شکل میں ایک حور کو بھیجا اور اس کی بیوی کی شکل میں ایک حور کو اس کے پاس بھیجا اور اس کے بچوں کی شکل میں غلامہ نے جنت کو اس کے پاس بھیجا۔ وہ سب اس کے پاس آ کر بیٹھ گئے اور اس کو دیکھ کر رونے لگے۔ وہ شخص ان کو دیکھ کر بہت خوش ہوا اور اسی خوشی کی حالت میں فوت ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی کہ فلاں غار میں جاؤ، وہاں پر ہمارے ایک دوست کا انتقال ہو گیا ہے، اس کے کفن دفن کا بندوبست کرو۔ پروردگار عالم کے حکم پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اس غار میں تشریف لے گئے۔ غار میں پہنچ کر آپ نے دیکھا کہ وہی شخص مرا ہوا پڑا ہے جس کو اللہ کے حکم سے انہوں نے پہلے شہر سے اور پھر بستی سے نکال باہر کیا۔ اس کے پاس حوریں تعزیت کرنے والوں کی طرح بیٹھی ہوئی تھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں عرض کی، یا اللہ، یہ تو وہی شخص ہے جسے میں نے تیرے حکم سے شہر اور پھر بستی سے نکال باہر کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ علیہ السلام، میں نے اس پر اپنے عزیز و اقارب کی جدائی میں بہت زیادہ روتے اور تڑپنے کا باعث رحم کیا ہے اور اس کے ماں باپ کی شکل میں ایک فرشتے کو اس کے پاس بھیجا اور اس کی ماں اور بیوی کی شکل میں حوروں کو اس کے پاس بھیجا اور اس کے بچوں کی شکل میں غلامہ نے جنت کو اس کے پاس بھیجا، جو اس کی غریب الوطنی میں اس کی تکلیف پر روئے۔ پھر جب یہ فوت ہوا تو اس کی بے بسی اور لاچاری پر آسمان اور زمین والے بھی روئے۔ تو میں ارحم الراحمین
کیوں نہ اس کے گناہوں کی معافی عطا کرتا۔ مسافر کی موت اور اللہ تعالیٰ کی رحمت۔ جب کوئی مسافر نزا کی حالت میں ہوتا ہے تو اللہ رب العزت فرشتوں سے ارشاد فرماتا ہے، یہ بے کس و لاچار مسافر ہے، اپنے ماں باپ اور اہل و عیال سے بہت دور ہے۔ جب اس کا انتقال ہوگا تو کوئی اس پر غمزدہ ہونے والا نہ ہوگا۔ پھر اللہ رب العزت اس کے ماں باپ، اہل و عیال اور عزیز و اقارب کی شکل میں فرشتوں کو اس کے پاس بھیج دیتا ہے۔ جب ان کو اپنے پاس دیکھتا ہے تو ان کو اپنے والدین، اہل و عیال اور عزیز و اقارب سمجھ کر بہت خوش ہوتا ہے اور اسی خوشی کے عالم میں اس کی روح نکل جاتی ہے۔ وہی فرشتے غمزدہ حالت میں اس کے جنازے کے ساتھ جاتے ہیں اور اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ ارشاد ربانی ہے، اللہ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے۔ ابن عطا رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ انسان سچ اور جھوٹ اس کی مصیبت اور خوشی کے وقت ظاہر ہوتا ہے۔ جو انسان خوشی کی حالت میں تو اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتا ہے، لیکن مصیبت کے وقت آہ و فریاد کرتا ہے، وہ جھوٹا ہے۔ اگر کسی شخص کو دونوں جہانوں کے علم سے نواز دیا جائے، پھر اس پر مصیبتوں کے پہاڑ توڑ دیے جائیں اور وہ اللہ تعالیٰ سے شکوہ و شکایت کرنے لگے، تو پھر اس کا علم و عمل اس کے لیے کوئی فائدہ مند ثابت نہ ہوگا۔ حدیث قدسی ہے، اے ارشاد ربانی، جو میری قضا پر راضی نہیں اور میری عطا پر شکر ادا نہیں کرتا، وہ میرے علاوہ کوئی اور پروردگار تلاش کر لے۔ عبادت اور رحمت الہی۔ حضرت وہب بن منبع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ایک پیغمبر نے 50 سال اللہ کی عبادت کی۔ ان کی طرف اللہ رب العزت نے وحی نازل فرمائی کہ میں نے تجھے بخش دیا ہے۔ انہوں نے جواب دیا، یا اللہ، میں نے تو کوئی گناہ ہی نہیں کیا، پھر یہ مجھے بخشنا کیسا؟ پروردگار عالم کے حکم سے ان کی ایک رگ بند ہو گئی، جس کے باعث وہ رات بھر سو نہ سکے۔ صبح ہوئی تو ایک فرشتہ اس کے پاس آیا۔ انہوں نے اپنی رگ بند ہونے کے بارے میں شکایت کی تو فرشتے نے کہا، آپ کا رب فرماتا ہے، تمہاری 50 برس کی عبادت سے تمہاری یہ ایک شکایت بہت زیادہ ہے۔